बिन ब्याही ही ये फुफ्फो हैं, 5 बच्चों की मम्मा है शादी के बगैर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है इसी जहां में। आपके भाई को कत्ल क्यों किया था? मेरे भाई को 2 लाख के पीछे कत्ल किया गया था। ये जो बच्ची आपकी गोद में, इसकी उम्र उस वक्त क्या थी जब आपकी भाभी इसको छोड़ के गई? सिर्फ 9 माह की थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी। इसके बचने के कोई चांस नहीं थे। शायद आपकी उम्र उस टाइम क्या थी जब आपकी मामा गई थी? उस वक़्त मैं 5-6 साल की होंगी। मैंने कुरान पाक लेके गया था, मैंने कहा था ना जाओ हमारा साया बन जाओ, फिर नानू ने बजा दिया था। मैं आई हूँ आपके पास, आप ले लीजिए इनका 10,000 रुपया। लाइबा ये आपका और ये शगुफ्ता का, ठीक है? तो ये आपने पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो खुदा न खास्ता अगर शोहर डाइवोर्स देता है या उसकी डेथ हो जाती है तो माएँ जो होती हैं वो बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देती हैं, बच्चों की खातिर वो अपनी जवानी तक बर्बाद कर देती हैं। आज मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, बड़े मासूम से प्यारे से बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। 3 माशाल्लाह बहनें हैं और 2 भाई हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी कुछ यूँ है कि वालिद का कत्ल किया गया बड़ी बेदर्दी से, चंद पैसों की खातिर। वो दूध का कुछ कारोबार करते थे और उसके बाद जो माँ थी उसने अपने इन 5 बच्चों की तरफ नहीं देखा और छोड़कर एक नई शादीशुदा ज़िंदगी उसने शुरू कर ली, घर बसा लिया, वहाँ से भी बच्चे पैदा कर लिए और ये अपने जो बच्चे थे छोड़कर चली गई। लेकिन जब एक माँ ने छोड़ा तो फिर फुफ्फो का नाम वैसे बदनाम है मुआशरे में कि फुफ्फो जो होती है वो बड़ी फफे कुटन होती है और वो बड़े मामलात करती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर अपना खून जो था वही रंग लाया। बिन ब्याही ही ये फुफ्फो हैं और 5 बच्चों की मम्मा है शादी के बगैर। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो बच्चों की खातिर कैसे वक्फ की, लोगों की ज़माने की बातें सुनी और अपना घर बार छोड़कर इन 5 बच्चों की खातिर एक अपने गांव को छोड़ा और एक छोटे से कोने में आकर बच्चों की खातिर बैठ गई। ये भी एक दुनिया में नई इन्होंने मिसाल कायम की है। ऐसा क्या हुआ था ज़िंदगी में, जानते हैं इनसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शमशाद साहिबा, आप तो अभी से रो रहे हैं। माशाल्लाह 5 बच्चों की माँ है, शादी आपकी हुई नहीं है। ये आपको अल्लाह ताला ने बड़ा एक रुतबा दिया है माँ का कि देखें आप की शादी नहीं हुई और आपने अपनी ज़िंदगी जो है इन बच्चों के लिए वक्फ कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हूँ इस बात से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़िम्मेवारी दी है इसी जहां में। अल्लाह ताला ने मुझे ये हिम्मत और हौसला दी है कि मैं अपने भतीजों को पाल पाऊँ और मैं अपने भाई के सामने जाके नज़र मिला सकूँ अपने भाई से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ से मैं खुश हूँ। आज ये खुशी के आंसू हैं कि मेरे भाई की स्टोरी हो रही है और मेरा भाई देख रहा है, कहीं ना कहीं उसको महसूस तो हो रहा होगा कि मेरी बहन किस तरह मेरे बच्चों के साथ है, तो मैं इसलिए रो रही हूँ। आपकी उम्र उस टाइम 16 साल थी जब आपके भाई की डेथ हुई। अब आप 26 साल की नौजवान एक लड़की हैं, तो आपके दिल में नहीं आता कि आजकल तो अपने बच्चे नहीं बनते, कल कोई बच्चे बड़े होके मुझे छोड़ गए या कुछ इस तरह हो गया, वालिदैन भी सदा साथ नहीं रहते। आपको पता है जो आया इस दुनिया में उसने जाना है। आपने कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। और मैंने इनसे भला नहीं लेना, भला मैंने रब से लेना है और मैंने अपने भाई से सुरखरू होना है भाई के आगे कि मैं यहाँ से जब जाऊँ अपने भाई के पास तो मेरा भाई ये ना कहे कि चले माँ उनकी चली गई थी, मैं चला गया था लेकिन आप तो मेरी बहन थी, जैसे आप मेरी बहन थी, मैं आपके जिगर का टुकड़ा था, वैसे ये मेरे जिगर के टुकड़े थे, तो आप इनका ख्याल रखती। तो ये बात कभी मेरे जहन में नहीं है कि कभी बच्चे मेरे से वफ़ा नहीं करेंगे, मुझे छोड़ देंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खुश हैं मेरे साथ, मैं भी इनके साथ खुश हूँ। बाकी जो वक़्त है, वक़्त इंसान को बता ही देता है कैसे चलना है। मुझे ये बताएं कि आपके भाई को कत्ल क्यों किया था? मेरे भाई को 2 लाख के पीछे कत्ल किया गया था। मेरे भाई के पास 2 लाख रुपया था और वो दूध सप्लाई करता था मुल्तान में, तो उनको आगे पता था कि आज इसके पास पैसे हैं। मेरा भाई उनसे अपना हिसाब लेने गया था दूध का, महीना पूरा हो गया तो महीने का हिसाब लेने गया था, तो उन्होंने आंसू गैस वाली कोई जहर थी, अल्लाह जाने क्या था, क्योंकि तब तो मुझे इतनी समझ भी नहीं थी,
تو انہوں نے وہ دے دی تھی. تو میرے بھائی انہی کے گھر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. ہمیں اگلے دن ان کی لاش ملی تھی تو ہم لوگ نے پولیس میں بھی وہ کی تھی, لیکن آگے میری بھابھی مدعی تھی. تو جب وہ 3 سال مشکل سے ہوئے تھے, 3 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے, تو میری بھابھی دوسری جگہ شادی کر گئی, تو ہمارا کیس وہیں کا وہیں رہ گیا. یہ جو بچی آپ کی گود میں, اس کی عمر اس وقت کیا تھی جب آپ کی بھابھی اس کو چھوڑ کے گئی؟ یہ 9 ماہ کی تھی, صرف 9 ماہ کی تھی, اور بہت زیادہ بیمار تھی. اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں تھے. کوئی نہیں یہ کہتا تھا کہ یہ بچی بچ جائے گی. جس دن میری بھابھی گئی ہے, اس کے پاؤں سے چاندی کی پہلے اتار کے گئی ہے, کیونکہ ہمارے سریکیوں میں چاندی کی پہلے پہناتے ہیں بچوں کو. اور وہ مجھے روزہ تھا, جمعے کا روزہ تھا, میں 10 روپے اکٹھے کرتی تھی بگڑے میں, وہ میں نے اکٹھے کر کے تو میں نے اس کے لیے پنزے پہ بنوائی تھی چاندی کی. جس دن ان کو چھوڑ کے ان کی ماں جا رہی تھی اگلے سفر پہ, تو اس نے ان کے پاؤں سے پہلے اتاری تھی. یہ آپ کو یہ بڑی بچی بتائے گی وہ کس لیے انہوں نے اتاری تھی, اور اتار کے انہوں نے کیا کہا تھا ان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ گلشاد. اچھا گلشاد, آپ کی عمر اس ٹائم کیا تھی جب آپ کی ماما گئی تھی؟ اس وقت میں 5-6 سال کی ہوں گی. یاد ہے آپ کو آپ کی امی؟ یاد تو آتی ہے, یاد بھی ہے. کیا کہا تھا انہوں نے جاتے ہوئے؟ میری بہن کی پہلے اتار کے گئی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے کپڑے لے کر آؤں گی, جوتے لے کر آؤں گی, اور چیز بھی لے کر آؤں گی. اور اس کے بعد وہ کبھی آئی نہیں ہے؟ وہ کبھی نہیں آئی. آپ کے ساتھ جو آپ کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس ٹائم آپ کی کیا ایج تھی جب آپ کی امی چھوڑ کے گئی؟ تقریباً 7-8 سال کے قریب ہوگی. اچھا, آپ نے امی کو روکا نہیں؟ میں نے امی کو بہت روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ رکی نہیں تھی. کس ذریعے آپ نے روکا تھا امی کو, کیا کیا تھا؟ میں نے قرآن پاک لے کے گیا تھا, میں نے کہا تھا نہ جاؤ, ہمارا سایہ بن جاؤ. پھر نانو نے بجا دیا تھا. میں کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں؟ جی اچھا, وہاں سے بھگا گیا تھا. آپ کا کیا نام ہے؟ لائبہ. لائبہ کون سی کلاس میں ہو؟ پریپ. آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ پولیس. پولیس میں جانا ہے؟ جی. آپ کا کیا نام ہے جناب؟ شگفتہ. بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور اپنے آنسو وہ اندر ہی اندر پی رہے ہیں, کھل کے, یعنی کہ سہمے ہوئے بچے ہیں. یہ جو ماما ہیں آپ کی, یہ اچھی ہیں؟ جی. جی. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کس کی یاد آ رہی, ماما کی؟ جی. ماما تو یہ ہے, انہوں نے آپ کو پالا ہے, دیکھیں, پڑھایا ہے, آپ کو اسکول بھیجتی ہیں, آپ کی خاطر گاؤں سے لاہور آ گئی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو یعنی کہ سکھ دیں اور آپ کو پڑھا سکیں. 12 روپے دیتے ہیں درجن کے, 24 پیس جوتوں کے بناؤ, اور پھر وہ 12 روپے دیتے ہیں. تو الحمدللہ میں ویسے خوش ہوں اس بات پہ, کیونکہ مزدوری کرنا کوئی وہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. غلط کام سے بچی ہوئی ہوں, الحمدللہ گھر میں بیٹھی ہوں, اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی رہتی ہوں, اور میں وہ کرتی رہتی ہوں. تو وہ 12 روپے دیتے ہیں اور 24 پیس بنانے پڑتے ہیں, اور دن رات کر کے میں وہ کرتی رہتی ہوں. اور اکثر کوئی بھائی کارخانے والے, وہ یہ بھائی جاتا ہے لے آتا ہے کپڑے, وہ پینٹیں وہ بناتے ہیں الحمدللہ. پھر بھی دوپٹوں پہ جو موتی لگتے ہیں وہ لگاتی ہوں, سلائی کا کام بھی کر لیتی ہوں الحمدللہ. اس طرح کر کے اللہ کا شکر ہے, ان کی زندگی جو ہے نا, جس طرح گزارا کر سکتی ہوں جتنا, کیونکہ میں وہ سب کچھ نہیں دے سکتی جو ایک ماں باپ دیتا ہے اپنے بچوں کو. پڑھائی دیتا ہے, کھانا پینا اچھا دیتا ہے, کپڑا جوتی اچھا دے, وہ نہیں دے, لیکن غربت والا جو بھی میں دے سکتی ہوں الحمدللہ وہ میں دے رہی ہوں. شمشاد, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک جہاد کر رہی ہیں, اور آپ نے اپنی زندگی دیکھیں, ان کے نام لگا دیا, آپ بچے سارے آپ کو ماما کہتے ہیں, تو کوئی پیغام دینا چاہیں ان کی بچوں کی ماں اگر سن رہی ہو, کیونکہ بڑی مائیں یہ سٹوری دیکھ رہی ہوں گی, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کبھی چھوڑ کے نہ جائے, کوئی ایسا میسیج آپ دینا چاہیں یا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی اپنی بھابھی کو کہ اس نے یہ اچھا نہیں کیا. قرآن پاک تھا, وہ ہمارا دین ایمان ہے, ہم نے جانے ہمیں وہی قرآن پاک ہمیں ملنا ہے. تو اس نے اس کو بھی کانڈ کیے چلی گئے. ان 5 بچوں سے بڑھ کر تو وہ نہیں تھے بچے جو اب ادھر اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ دعا کرتی ہوں اور اس کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اب ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا, کیونکہ ان کو جن کو پیدا کی ان کی تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, ان کا اپنا نصیب, ان کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی, مجھے ملنی تھی, میں نے ان کے ساتھ رہنا تھا, اس کی نہیں تھی, لیکن آگے ان کو نہیں ایسے رولنا اور ان کو رول کے آگے نہیں جانا. میں اس سے یہی کہوں گی اور کچھ نہیں. اور آگے ماؤں سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں, شوہر چلے جاتے ہیں یا ماں چلی جاتی ہے, ایک رشتہ چلا جاتا ہے, دوسرے رشتے کو چاہیے کہ وہ سنبھال کے رکھے اپنے بچوں کو, کیونکہ یہ بچے ہیں, ان کا کیا قصور ہے, ان کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں, مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ میرے بھتیجے, میں اپنے بچے ہی سمجھتی ہوں, لیکن پھر بھی
اپنا ماں باپ اپنا ہوتا ہے. جب یہ رونے پہ آتے ہیں، جب یہ روتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف. میں کہتی ہوں میرا بھائی ہوتا تو وہ خود ان کو اسکول جانے کے جاتا اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں لے کے دیتا. آ کے یہ ضد کرتے ہیں مما ہمیں یہ چیز لے کے دیں، مما ہمیں یہ چیز لے. میں کہتی ہوں بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لے کر دوں. آپ کو سلام ہے شمشاد صاحبہ. شمشاد صاحبہ نے اپنی زندگی وقف کی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور ماشاءاللہ 5 بچوں کو یہ پال رہی ہیں. یہ ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. اگر کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، بڑے بڑی دنیا میں مخیر حضرات ہیں، بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں. اگر ہر کوئی ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے تو میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں. اتنا ایک بچے کا 5,000 روپے مہینے کا خرچہ میرے خیال میں کوئی زیادہ نہیں ہے. اگر کوئی کرے تو گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں، بڑی اچھی اسٹڈی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ واپس آ کے ٹیوشن کوئی چھوٹی موٹی پڑھیں تو بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں انشاءاللہ. بڑے ہو کے یہ بڑے بڑے افسر بن سکتے ہیں. یہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا. تو یہ جو کیا نام ہے، شگفتہ اور یہ لائبہ، یہ آپ دے دیں 2 جو ہے ہمیں ذمہ داری ان کی. ان دونوں کی جو ہے وہ منتھلی فی میں بھجوا دیا کروں گی. آپ مجھے اپنا جائز کیش دے دیجیے گا. تو اس مہینے میں آئی ہوں آپ کے پاس، تو یہ آپ لے لیجئے ان کا 10,000 روپیہ. ٹھیک ہے، یہ لیں لائبہ، یہ آپ کا اور یہ شگفتہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پڑھ کے نا پھر آپ نے بہت بڑے افسر بننا ہے. پھر میں آپ کا دوبارہ انٹرویو کروں گی جب آپ پولیس میں چلے جائیں گے نا پڑھ کے. تو یہ 2 بچیوں کی تو ذمہ داری میں نے لی. باقی جو بھی کوئی ویڈیو یہ دیکھ رہا ہے، بچے آپ کے سامنے، بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور پھپھو نے اگر زندگی وقف کر دی ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے. کیونکہ جب یہ قوم کا فیوچر ہے، ہمارے پاکستان کا برائٹ فیوچر ہے، بڑے ہو کے یہ ایسٹ ہے ہمارا. تو یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو پاکستان کا نام ہم بھی انشاءاللہ العزیز روشن کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اور ماؤں کو میرا یہ پیغام ہے کہ پلیز مائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر بڑا اعتبار کیا جاتا ہے، اور ماں کے پاؤں میں جنت بھی ہے. ماں کے اوپر بہت بڑا یعنی کہ بھروسہ لوگ کرتے ہیں، رشتہ ہی ایسا ہے. لیکن جب ماں ہی چھوڑ جائے تو پھر انسان کہاں جائے. آپ کے سامنے یہ سٹوری ہے. تھینک یو سو مچ. ڈیر خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.